إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، اسلام اور اسلامی تعلیمات انسان اور انسانیت کے لیے عین رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دین میں جو کچھ چیزیں میرے اور آپ کے لیے رکھی ہیں، اس سے بہتر، اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسلام قدم قدم پر میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے، میری انگلی پکڑ کر چلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے، کیا چیز کرنا چاہیے، کیا چیز نہیں کرنا چاہیے، کیا چیز کرنے سے آج نہیں کل فائدہ ہوگا، یا کیا چیز ہے جس کو آج نہ کرو گے تو کل پچھتاؤ گے. غرض یہ کہ اسلام کی جملہ تمام تر تعلیمات میرے اور آپ کے حق میں عین رحمت اور کارآمد فائدہ مند چیزیں. یہ اور بات ہے کہ میں اور آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. جتنا میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں، اسلام مجھ سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. جتنا مجھے اپنے مال کی پرواہ ہے، اسلام کو مجھ سے زیادہ میرے مال کی پرواہ ہے. جتنا میں اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہوں، اسلام مجھ سے زیادہ میرے جان کی حفاظت کی بات کرتا ہے. اور کوئی مرحلہ، کوئی موقع، کوئی زاویہ، کوئی اینگل ایسا نہیں ہے جہاں اسلام مجھے اور آپ کو اندھیرے میں چھوڑا ہو. زندگی کے انہی معمولات میں ایک چیز جس کا میں اور آپ شکار ہیں. یہاں پر جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو میں کہنے والا سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹارگیٹ بناتا ہوں. اس جرم میں اپنے آپ کو برابر کا شامل سمجھتا ہوں. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہاں تقریباً سبھی کا وہی حال ہوتا ہے جو بیان ہوتا ہے. جو چیز اسلام نے مجھے اور آپ کو جس کے بارے میں روکا، میں اور آپ آج دھڑلے سے سینہ زوری کے ساتھ سینہ تان کر ہم ان جرائم کو، ان غلطیوں کو، ان لغزشوں کو کرتے ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے فضول خرچ. قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. لوگوں، فضول خرچی سے بچو. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور آپ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. اے لوگوں، کھاؤ پیو. یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کی دی ہوئی چیزیں تمہارے استعمال کے لیے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ پھل فروٹ، یہ اناج، یہ غلہ، یہ وہ تمام چیزیں جو ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، یہ تمہارے لیے. اس کو کھاؤ اور پیو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھا پی کر اس کو ضائع کرو اور اس کو
پھینکو یا اس میں فضول خرچی کرو اور اپنی واہ واہ کے لیے اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرو۔ اسلام اپنے جملہ تمام تر زاویوں میں میرے اور آپ کی رہنمائی کرتے فرماتا ہے، حتیٰ کہ وضو کرنا جو کہ عین ایک عبادت ہے، اس وضو کرنے کے وقت میں پانی ضائع کرنے کے بارے میں فرمایا، اگر تم کسی نہر کے پاس، بہتی نہر کے پاس بھی بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تو پانی کو ضائع مت کرو، فضول خرچی اس وضو کے کرنے میں کرو گے تو اس میں بھی تم کو گناہ ہوگا۔ کوئی کہے وضو کرنا عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، 3 کے بجائے 4 بار دھو لوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ گنہگار ثابت ہوتے ہیں۔ اسلام مجھے اور آپ کو اپنے جملہ تمام تر معاملات میں کہتا ہے کہ میانہ روی اختیار کرو، درمیانی راستہ اختیار کرو، اعتدال کو اپناؤ، کفایت شعاری کو اپنے لیے پسند کرو۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے ہیں، اور گھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ لیٹنا آپ کا ایک چٹائی پر تھا، اس چٹائی پر سے جب آپ نے عمر کے آنے پر اٹھ کر بیٹھ گئے تو آپ کے بدن پر اس چٹائی کے نشان پڑے تھے۔ ان نشانات کو دیکھ کر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو ڈبڈبانے لگ گئے۔ بے ساختہ عمر بن الخطاب کی دونوں آنکھیں بہنے لگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے خطاب کے بیٹے ماجرا کیا ہے؟ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسریٰ اپنے فسق و فجور کے باوجود، کفر پر ہونے کے باوجود، اللہ کے نافرمان ہونے کے باوجود، دنیا کی آرائشیں، آسائشیں، ساز و سامان سب کچھ ان کے پاس، نرم نرم گدگدے بستروں پر سوتے ہیں۔ آپ اللہ کے سب سے برگزیدہ نبی، امام الانبیاء، سید المرسلین، اور آپ کے سونے کے لیے ڈھنگ کی کوئی چادر تک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اما ترضى لهم في الدنيا ولنا في الاخرہ، اے عمر کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سب کچھ دنیا کے لیے رکھا ہے اور میرے اور آپ کے لیے آخرت کے لیے رکھا ہے۔ اسلام نے مجھے اور آپ کو کہیں روک ٹوک نہیں کیا کہ اچھا مت کھاؤ، اچھا مت پہنو، اچھا مت رہو، جی نہیں، بالکل اسلام نے مجھے اور آپ کو آزادی دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی بات کی، غرور کی بات کی، گھمنڈ کی بات کی، تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کا ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اچھا پہنے، اچھا اس کا ڈیل ڈول ہو، رہن سہن اچھا ہو، گھر کشادہ ہو، اس کی سواری اچھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر حلال طریقے سے تم نے یہ سب کچھ اختیار کیا ہے، تمہیں ملا ہے، ان کا استعمال کرو۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھی چیزوں سے اپنے آپ کو پرے اور بازو میں رکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، اور حق بات آنے پر اس کو قبول کرنے سے انکار مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کی خوش نصیبی کو دلالت کرتی ہیں، 3 چیزوں کا وجود انسان کے ایک اچھے زندگی گزارنے کی علامت بتایا۔ فرمایا، نیک بیوی، کشادہ گھر اور آرام دہ سواری، یہ انسان کی ضروریات ہیں۔ لیکن اس میں فضول خرچی آج کل ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ جاؤ ہماری شادیوں کو جا کر دیکھو، کس طرح سے بے دریغ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے ایسے کاموں میں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ایک دن کے لیے بلکہ چند گھنٹوں کے لیے لوگ ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں۔ کھانے کے نام پر
کتنا پیسہ انسان ضائع کر دیتا ہے، کتنا پیسہ خرچ کر دیتا ہے صرف اپنی انا کو چمکانے کے لیے یا اپنے بارے میں ایک جھوٹی شان بتانے کے لیے انسان یہ سب کچھ کرتا ہے۔ کھانا ضائع ہوتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، پھینکنے میں جاتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اب شادی بیاہ سے ہٹ کر اگر ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھیں تو میتوں پر بھی، جنازوں پر بھی ہماری فضول خرچیاں اب عام ہونے لگ گئی ہیں۔ کون سی جگہ ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دولت کی نمائش کروں، میں بتاؤں کہ میں کتنا دولت مند، حالانکہ ہو سکتا ہے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے اپنی بہنوں کی جائیداد میں دولت ہڑپ کر کے بیٹھا ہوگا، ہو سکتا ہے نہ جانے کس کس کی اس نے مال کو ہڑپ کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ جب اس دنیا میں جی رہے ہیں تو میری ہر چیز کا جواب کل اللہ تعالیٰ کے یہاں دینا ہے۔ ایسی صورت میں یہ فضول خرچی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان کے بھائی۔ آج ہمارے بچوں کا حال دیکھیں، ہمارے بچے اپنے شوق کے لیے روزانہ 20-25 روپے خرچ کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ماں باپ کو اس کا احساس نہیں۔ ان بچوں کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر خرچ کرنا ہمارے لیے بھاری پڑتا ہے۔ ایک حافظ کو، ایک عالم کو اس بچے کی تربیت کے لیے 200 روپے دینے کے لیے جان نکل جاتی ہے، لیکن وہی بچہ روزانہ 15 روپے 20 روپے چپس کھانے کے لیے، چاکلیٹ کھانے کے لیے اور ایسی وہ تمام تر چیزیں جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ زہر ہے، وہ ہم اس کو کھلاتے ہیں۔ کپڑوں کے نام پر زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آدھے کلومیٹر کا آپ جائزہ لے کر دیکھیں، ایک دن یا زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 مرتبہ پہنے جانے والے کپڑوں کی قیمت 20,000 25,000 40,000 50,000 تک پہنچتی۔ پھر بھی شاید ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں شولہ پور کسی حد تک ابھی تھوڑا سا محفوظ ہے۔ جائیں ذرا حیدرآباد جا کر دیکھیں، ممبئی جا کر دیکھیں، وہاں پر مسلمانوں کے اخراجات کی حدیں کیا ہوتی ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر ہمارے غیر کہتے ہیں ان کے پاس تو پیسہ بہت ہے، پھر کس بات کا رونا روتے ہیں۔ تو فضول خرچی اسلام نے میرے اور آپ کے لیے حرام قرار دیا کہ یہ فضول خرچی ایک طرح کی ایسی حرام چیز ہے جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے۔ اور صرف خرچ کرنے کے حوالے سے نہیں، اسلام نے ہر جگہ مجھے اور آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ تم درمیانی روش اپناؤ۔ بات کرنے کے وقت میں اسلام نے کہا نہ چلا کر بات کرو کہ لوگوں کے کان پھٹنے لگ جائیں، اور نہ اتنا آہستہ بات کرو کہ سامنے والے کو کہنا پڑے کیا کہا آپ نے۔ چلنے کے بارے میں اسلام نے کہا ایسی روش یا ایسے چلن مت چلو کہ لوگوں کو لگے کہ بندہ بہت زیادہ ایمرجنسی میں 24 گھنٹے جب بھی چلتا ہے تو بھاگ بھاگ کر چلتا ہے، اور نہ اتنا آہستہ چلو کہ تمہارے چلنے سے دوسروں کو ڈسٹرب ہو۔ درمیانی روش۔ کھانے کے بارے میں فرمایا اتنا پیٹ بھر بھر کے مت کھاؤ کہ تمہارے لیے وہ عذاب بن جائے، اور نہ اتنا کم کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے جان لیوا ثابت ہو۔ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم درمیانی روش اپناؤ؟ فضول خرچی آج ہمارے مسلم معاشرے کا ایک سب سے بڑا ناسور بنا ہوا ہے۔ شادی بیاہ میں انسان اپنی حیثیت سے زیادہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، اور کچھ جگہوں پر ارمان کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے ارمان ہیں، اسلام کی دھجیاں اڑتی ہیں، اڑنے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پامال کرنا ہو تو کر لیں گے، لیکن میرے ارمان یہ گھوڑے پر بیٹھ کر سوار ہو کر جائیں گے، میرے ارمانوں کی لاج رکھی جائے گی، میرے ارمانوں کو میں پیچھے نہیں رکھ سکتا، اس کو میں بیک فٹ پر نہیں لے جا سکتا۔ اسلام نے ہر معاملے میں
جب میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے اس لیے نہیں کرتا کہ اسلام میرے اور آپ کی جیب پر غلط نظر رکھتا ہو، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے بندے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، آج ہے اڑائے گا، کل تجھے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ ہم میں کا شاید کوئی انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں لوگوں کے حالات کیا سے کیا ہو گئے تھے۔ اسلام چاہتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو ایسا باندھ کر بھی مت رکھو اور اپنے ہاتھوں کو کھلا بھی مت چھوڑو، درمیانی روش اختیار کرو، کچھ پس انداز کر کر رکھو۔ برے وقت میں، برے حالات میں، حالات کے بگڑنے میں بجائے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے، بھیک مانگنے، شرمندہ ہونے کے بجائے اپنی عزت کی کمائی ہوئی جو رقم تم نے پس انداز کر رکھی ہے، بچا کر رکھی ہے، وہ تمہارے کام آئے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، اللہ ہے نا، ارے اللہ ہے نا، وہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بندہ فضول خرچی مت کر۔ جس رب نے دیا ہے وہی کہتا ہے کہ میں تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے دن میں پلٹتے رہتا ہوں، پھیرتے رہتا ہوں، صبح کہیں تو شام کہیں۔ گنگناتے جا رہا تھا ایک فقیر، گنگناتے جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ چھاؤں دیر تک، صبح سے شام تک آپ دیکھیں صبح کی دھوپ دوپہر میں بدل جاتی ہے، دوپہر کی دھوپ شام میں بدل جاتی ہے، اور جس طرح سے دھوپ بدلتی ہے ایسے چھاؤں بھی بدلتی ہے۔ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، یہ قدرت کا نظام ہے، سسٹم ہے۔ میں اور آپ آج کی تاریخ میں شاید ہم اپنے آپ پر خرچ نہ کرتے ہوں، لیکن ہم اپنی بیوی بچوں کے حوالے سے انہیں بے لگام چھوڑ رکھا ہے، جب چاہیں جائیں شاپنگ کے نام پر بازاروں پر، ایک دن، 2 دن، 3 دن بھر بھر کر پتہ نہیں کیا چیزیں ہم خریدتے ہیں، ضرورت کی ہے یا نہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، یہودی میرے اور آپ کا کھلا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے، اس کی پالیسی یہ ہے کہ دنیا کو قرضوں میں جکڑ کر رکھا جائے، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، پیسہ جیب میں نہیں ہے، لو کوئی بات نہیں آپ بعد میں دے دینا، یہ جال ہے جو پھینکا گیا ہے جس میں آپ کو پھانسنا ہے، قرضوں میں لپیٹنا ہے تاکہ بعد میں وہ آپ کا شکار آسانی کے ساتھ کرے۔ گھر بنانے کے وقت کی ہماری فضول خرچیاں، سود پر لون لے کر، قرضے اٹھا کر انسان اپنے آپ کو کتنا رسک میں ڈالتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے نہیں پتا۔ ایک اسی شہر کی بات ہے، ایک شخص کا انتقال ہو، 3 کروڑ سے زیادہ کی پراپرٹی چھوڑ کر مرا، لیکن جانے کے وقت میں اس پر تقریباً 4-5 لاکھ کا قرض ہے، اولاد صاف انکار کر دیتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، پراپرٹی میں تو وہ لوگ برابر کے شریک ہیں، جاؤ ہمارے باپ سے جا کر لو، کیا محرومی ہے۔ 3 کروڑ انسان اپنی کمائی کے چھوڑ جائے اور خود قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، تو میرے اور آپ کے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کما تو لیتے ہوں گے، کمانا کمال نہیں ہے، خرچ کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے اپنے اندر، اپنی آل اولاد کے اندر، ورنہ آپ کی محنت کی گاڑی کمائی یہ اٹھا کر اڑا کر پھینک دیں گے، اس کی کوئی ویلیو، کوئی قیمت ان کے پاس نہیں، کیونکہ جو دولت درد سے کمائی ہوئی نہ ہوگی اس پر خرچ کرنے کے لیے انہیں کوئی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے میرے بھائیوں، اور خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔
ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ فضول خرچی کی جب بات ہو رہی ہے، آئیں ہم اپنے مسجدوں کی بات کریں۔ آج ہماری مسجدوں میں ڈیکوریشن کے نام پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں ہمارے بزرگوں نے جو مسجدیں بنائی، چار دیواری ہوتی تھی جس میں کوئی گند باہر سے نہ آئے، ایک چھت ہوتی تھی بارش نہ آئے دھوپ نہ آئے، نیچے چٹائیاں ہوتی تھی، اطمینان سے لوگ نماز پڑھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے۔ آج مسجدوں میں ڈیکوریشن دیکھیں، پی او پی ہمارے مسجدوں کا حصہ بن گئی، جھومر ہمارے مسجدوں کا حصہ بن کر بیٹھ گئے۔ میں ایک مسجد میں خطبہ دے رہا ہوں، ایک شخص کو میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ اس کی نگاہیں پوری طرح سے اس جھومر پر ٹکی ہوئی ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ مسجدوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سادہ بنانے کے لیے کہا۔ ضرورت کی چیزیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ضرورت کی چیز انسان اس میں لگائے، لائٹ پنکھا کولر یہ ایک ضرورت کی چیز۔ جس انداز کے ماربل لگائے جاتے ہیں، جس انداز کا اس میں ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، کل قیامت میں ذمہ داران پوچھے جائیں گے کہ کیا یہ پیسہ آیا کہاں سے، تم نے خرچ کہاں پر کیا۔ ہر چیز میں میں اور آپ مکلف ہیں، کمائی میری اپنی ہوگی لیکن وہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت پر خرچ کرنے کا میرے اندر سلیقہ ہوگا، اور اس سلیقے میں بنیادی شرط یہ ہے کہ فضول خرچی نہ ہو۔ اور جب فضول خرچی کسی قوم کا شیوا بن جاتی ہے، کسی قوم کے اندر فضول خرچی کو نمائش کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، وہ قومیں برباد ہونے کے لیے اس کو وقت نہیں لگتا۔ میں اور آپ جس دنیا میں جی رہے ہیں، حالات دن بدن بدل رہے ہیں، لوگوں کی آمدنی کم ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے اور آپ کا شیوا فضول خرچی کے حوالے سے وہ والی پٹی ابھی تک میرے آنکھوں سے نہیں کھلی ہے، وہ پٹی ابھی تک میرے آنکھوں سے نہیں اتری ہے۔ کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں اپنی غریبی کا، کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں اپنی کم آمدنی کا، لیکن اگر وہ نظر رکھیں اپنے فضول خرچ پر تو ظاہر سی بات ہے بہت کچھ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اسلام کی ہدایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتہ آتا ہے پوچھتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہو، عبدا ملکا او عبدا رسولا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پلس بادشاہ بننا چاہتے ہو یا رسول پلس بندہ بننا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں رسول کے ساتھ بندہ بننا چاہتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق قوت رکھ دے۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے قوت لا یموت، ایسا رزق جس سے آدمی مرے نہ، یعنی انسان کو جینے کے لیے جتنا کھانے کی ضرورت ہے میرا رزق اتنا رکھ دے تاکہ زیادہ آنے کی صورت میں نہ فضول خرچی ہو اور نہ اس میں کوئی اسراف ہو۔ آئیں ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے گھر کے بارے میں ہم سوچیں، اپنے بیوی بچوں کو ہم کنٹرول کریں، ان کو بتائیں کہ اس دولت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت میں میرا سلوک، میرا رویہ کس قسم کا ہونا چاہیے، تاکہ آنے والے دنوں میں اگر اللہ خیر کرے کچھ پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، بیماریاں آئیں تو مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، اور اللہ تبارک و تعالی عزت کے ساتھ وہ دن نکال دے، وہ پریشانیاں نکال دے، لوگوں کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر فضول خرچی کی یہ جو بیماری ہے، یہ جو لت ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا انجام ہمیں سمجھائے، ہمیں بتائے، تاکہ ہم اس بری بلا سے اپنے آپ کو نکال سکے، اپنے آپ کو بچا سکے، اور عین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔